اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے والا عمل ان بھائیوں کے لیے، ان معالجین و شوقیان فن کے لیے جو کہ خواہ ہو کہ جنات کے لشکر یا جنات کو دیکھ سکیں، نظروں کے سامنے آ سکے، مشاہدہ ہو سکے، ان کے اجسام و اقسام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملے، تو آج جو عمل پیش کر رہا ہوں اس کے لیے دل گردے کا ہونا لازم ہے، مضبوط اعصاب و دماغ کا اور حوصلے کا ہونا لازم ہے۔ کمزور دل افراد اس طرف التفات بھی نہ رکھیں، تصور بھی نہ رکھیں، کیونکہ انسان بڑا قیمتی ہے، اور انسان زندہ و تابندہ ہو تو یہ مخلوق کے کام آ سکتا ہے، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا سکتا ہے، لیکن اگر مفلوج ہو جائے تو پھر اپنے پرائیوں سے بڑھ کر سامنے آتے ہیں۔ ترتیب و طریقہ کار اس کی یہ ہے ناظرین کرام کہ یہ جو فلیطہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو، تو یہ فلیطہ نوچندی جمعرات کی شام جب گزر جائے، جو کہ آ چکی ہے، نزدیک ہے، تو بعد نماز مغرب عشاء کی تیاری کے لیے غسل کر دیا جائے، پاک و صاف لباس زیب تن کر دیا جائے، اور عشاء کی نماز پڑھ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجات عمل میں کامیابی کی غرض سے ادا کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مومن مسلمان کے روح مبارک کو ایصال ثواب کر دے، اور انہی کے وسیلے سے اپنے عمل میں کامیابی کے لیے دعا مانگے۔ اب یہ ایک عادت فلیطہ لکھ دینا ہے اور سورہ جن کی پڑھائی شروع کر دینی ہے۔ اول و آخر درود شریف نہ پڑھا تو کوئی مذائقہ نہیں، بس ایک مرتبہ تسمیہ شریف پورا پڑھ لے اور 41 مرتبہ سورہ جن پڑھ کر اس فلیطے پر دم کر دیں۔ فلیطے کو کسی بھی سیاہی سے لکھ سکتے ہیں، جس بھی ترتیب سے لکھے، کوئی چال وال نہیں، کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں، بس اسی طرح لکھنا ہے جس طرح آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ اب جب یہ کر دیا تو روغن تل لے لیا جائے یا روغن زیتون لے لیا جائے، فلیطے کو مروڑ کر تھوڑی سی روئی لگا کر اس میں ڈبو دیا جائے، اور ایک سرہ نکال کر آگ لگا دیا جائے، اور اس چراغ کے اوپر ایک چینی کی پلیٹ آویزان کر دیں، تاکہ فلیطے و آگ کی جو لو ہے وہ اس پر لگتا رہے، اور اسی دوران میں صاحب عمل جو ہے درود شریف ابراہیمی کا ورد زبان پر جاری رکھیں۔ تیل انتہائی تھوڑا ہونا چاہیے تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے اور جلد فراغت نصیب ہو۔ سارے عمل کو فلیطہ جب ختم ہو جائے، سارے عمل کو، ساری چیزوں کو اسی طرح چھوڑ کر اٹھ جائے اور اپنے جائے خانے میں سو جائے۔ اسی طرح کل کو نماز عشاء سے پہلے غسل کر کے نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات، اور پھر یہ فلیطہ لکھ دیں۔ اس کے بعد سورہ جن 41 مرتبہ فلیطے پر دم، پھر چراغ
اور فلیتے کی لو سے جو کاجل اٹھتا جائے، جو لو اٹھتا جائے، چینی کی پلیٹ پر لگتا جائے، اسی ترتیب سے 11 رات عمل بجا لانا ہے۔ 11 دن کے بعد اس پلیٹ کو داغوں سے آزاد کر کے اس سے تمام کاجل کو کورچ کر اکٹھا کر دے، اور اس کے ساتھ سرمے سیاہ بالکل مثل غبار مہین پاؤڈر، اسی کے ہم وزن، چاہے وہ 1 گرام ہاتھ آئے، 2 گرام ہاتھ آئے، 2.5 گرام ہاتھ آئے، اسی کے ہم وزن جو ہے سرمے سیاہ ملا کر اتنا کرل کر لے کہ یکجان ہو جائے، تو یہ آپ کا طلسمی سرما تیار ہو چکا۔ اب عمل کی ابتدا شروع کر دیں۔ خلوت کی جگہ اپنا دی جائے۔ خلوت میں بعد نماز عشاء 2 رکعت صلاۃ الحاجات کے بعد اپنے عمل کو شروع کرنے سے پہلے اس سرمے کی 3 سلائیاں دائیں و بائیں آنکھوں میں لگانی ہے، اور ہر مرتبہ سلائی لگانے سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر سلائی پر دم کر دے اور آنکھ میں لگا دے، پھر دوسری مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر سلائی پر دم کر کے آنکھ میں لگا دیں۔ اس طرح سب سے پہلے 3 مرتبہ دائیں آنکھ میں، پھر 3 مرتبہ بائیں آنکھ میں۔ اب اس کے بعد عطر وغیرہ کا استعمال خاص رکھیں، اور اگربتیاں اچھی خوشبو والی جلا کر پاس رکھ دیا کریں، 2 عدد اگربتیاں۔ عمل کو شروع کر دے۔ اگر ویرانہ ہوا تو سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین نور رزلٹ آپ کو قبرستان یا ویرانے میں ملیں گے۔ بامر مجبوری دل بہت کمزور ہو، ڈر محسوس ہوتا ہو، تو وہ خلوت والی اکیلے کمرے میں بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ بس کوشش کرے کہ آس پاس آبادیاں نہ ہو تو سب سے بہتر ہے۔ اب عمل کو اس ترتیب سے کرنا ہے کہ 1 مرتبہ بسم اللہ اور 41 مرتبہ سورہ جن۔ انشاءاللہ اسی ترتیب سے چلتے رہنا ہے۔ 41 رات کا عمل ہے، اور اس میں مشاہدات، مکاشفات کا آغاز، خوابات کا آغاز تیسرے رات سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بس دل کو مضبوط رکھیں، حوصلے کو قائم رکھیں، ڈر و خوف کی ضرورت نہیں، کیونکہ سامنے نظر آنے والی تمام حرکات، سکنات، واہیات اور مشاہدات کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر بہت زیادہ کسی پر ڈر غالب ہو تو وہ کوئی سا بھی حصار قائم کر سکتا ہے، چاہے آیات الکرسی کا عامل ہو، 4 قل کا عامل ہو، آیات قطب کا عامل ہو، وغیرہ وغیرہ، بدنی حصار کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر نہ کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ ہے کہ حوصلہ مضبوط ہو، دل، ہوش، حواس قائم و دائم ہو، تو انشاءاللہ یہ بہت کچھ دیکھ لے گا اس چلے کے دورانیے میں، اور انشاءاللہ اس سے بہت کچھ باتیں بھی ہوگی، آوازیں بھی ہوگی، اور حرکات و سکنات، مشاہدات بھی ہوں گے، اور 37 روز کے بعد عہد و پیمان کے نظارے بھی نظر آئیں گے۔ تو انشاءاللہ آگے صاحب عمل کا اپنا نصیب جس طرح نیت ہوگی اسی کے مطابق رب کی طرف سے انعام عطا ہوتے جائیں گے، جو نصیب ہوگا وہ مل جائے گا۔ لیکن اس میں پرہیز جلالی و جمالی انتہائی تیز ترین رکھنی ہے، بالکل سوچ سمجھ کر رکھنی ہے، اور خاص رکھنی ہے، کوئی غلطی نہیں کرنی، تاکہ کسی بھی قسم کی ناکامی اور نقصان اسے
نصیب نہ ہو، بس فیضیاب ہو، محنت کریں، کوشش کریں، عمل میں لائے، فیضیاب ہو جاؤ گے۔ دعائے کثیر ہے، اجازت قلبی ہے، خاص بندوں کے لیے، خاص سے مراد دل گردے والے تجربہ کار جو کہ تمام رموز عملیات کے، فن عملیات، باب عملیات کے احسن طریقے سے جانتے ہو، ان کے لیے اجازت قلبی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ، عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔